پھر اس کے بعد آرٹیکل نمبر 26 میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ مَنِ اعْتَبَتَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ۔ یہ آرٹیکل 26 ہے ریاست مدینہ کے آئین کا۔ آپ نے فرمایا کسی مومن کو کوئی شخص ناحق قتل کرے گا، میری ریاست میں نظام عدل دیکھیں، کوئی ناحق قتل کرے گا اور اس کی شہادت بھی واضح ہوگی تو فرمایا اس پر حد نافذ ہوگی، تو اس قتل کے عوض قصاص واجب ہو جائے گا، حد نافذ ہوگی۔ فرمایا الا یہ کہ اس شخص کا ولی یعنی مقتول کا ولی خون بہا لینے پر راضی ہو جائے تو تب بچ سکے گا۔ فرمایا اور تمام اہل ایمان مل کر اس کے قصاص کی تنفیذ کریں گے۔ پھر اینڈ پہ فرمایا آخری لفظ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ، فرمایا تم سب پر کچھ اور حلال نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس سزا کو نافذ کرنے میں مدد کرو گے۔ سب کھڑے ہو کر اس کو کٹہرے میں لاؤ گے، سب کھڑے ہو کر اس میں حد کا نفاذ کرنے میں مددگار ثابت ہوگے، اور ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر اس کے خلاف آواز بھی بلند کرو گے، اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بھی بنو گے، اور اس وقت تک لڑتے رہو گے جب تک حد نافذ نہیں ہوتی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی عدل تو عدل نافذ کرنے والے اداروں نے کرنا ہے، انصاف تو انصاف دینے والوں نے کرنا ہے، مساوات تو مساوات قائم کرنے والے اولی الامر نے کرنا ہے، ہم کیا کریں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہیں، تمہارا فرض یہ ہے کہ تم کھڑے رہو گے، تم مواخذہ کرتے رہو گے، تم حق کی بات بلند کرتے رہو گے، تم اظہار کرتے رہو گے، اور تم نفرت کرتے رہو گے، اور ظلم کا نہیں مظلوم کا ساتھ دیتے رہو گے۔